السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، پیمانہ زندگی کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ محرم الحرام کے حوالے سے ہماری نشستیں جاری ہیں تسلسل کے ساتھ۔ گزشتہ نشست پہ ہماری بات ہو رہی تھی امت سازی پہ، اور امت سازی کے لیے ذہن سازی کی ضرورت پر۔ ذہن سازی نہیں ہو رہی، پھر ہم نے اس کے کرداروں پہ بھی بات کی کہ ذہن سازی کیوں نہیں ہو رہی اور اس کے بنیادی کردار کون کون سے ہیں، اس پر بھی ہماری بات ہو گئی، جس میں سر فہرست مداہن علماء ہیں، ریاست ہے، بے خبر علماء ہیں، اور اسی طرح کمزور علماء ہیں، اور بدقسمتی کے ساتھ سیاسی علماء کا بیانیہ بھی تبدیل ہوتا جا رہا ہے، اور بہت سی چیزیں۔ آج کی نشست میں ذہن سازی کے حوالے سے بات یہ کرنی ہے کہ آج امت کی امت سازی نہیں ہو رہی۔ وجہ ذہن سازی نہیں ہو رہی۔ ذہن سازی کے دونوں پہلو پہ کام نہیں ہو رہا، نہ ایجابی یعنی نہ خدائی بڑائی کا اعلان ہو رہا ہے، نہ سلبی ذہن سازی ہو رہی ہے اس حوالے سے کہ فتنوں کا توڑ بھی نہیں ہو رہا۔ ایک طرف خدائی بڑائی کا اعلان نہیں، توحید کی وضاحت نہیں، اور دوسری طرف فتنوں کا توڑ نہیں۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ کرداروں پہ تو ہم نے بات کر لی، علاج کیا ہے؟ شیطانی ذہن سازی کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ کیا یہ ہمارے علماء کی ناکامی نہیں؟ کیا یہ ہمارے عوام کی ناکامی نہیں؟ کیا یہ ہمارے والدین کی ناکامی نہیں؟ کیا یہ ہمارے اساتذہ کی ناکامی نہیں؟ کیا یہ ہماری درسگاہوں کی ناکامی نہیں؟ کیا یہ ہمارے نظام تعلیم کی، نصاب تعلیم کی، ماحول تعلیم کی ناکامی نہیں؟ بہت بڑی ناکامی، جس سے ہماری نسل نو بانجھ بن کے سامنے آ رہی ہے۔ وہ نظریاتی طور پر بانجھ پن کا شکار ہے۔ ہم دنیا داروں کی کیا بات کریں، مدارس میں علماء کی کھیپ مارکیٹ میں آ رہی ہے، لیکن ان کی اگر ویلیو کو دیکھیں مارکیٹ ویلیو کے حوالے سے تو بہت بڑی تعداد کی مارکیٹ ویلیو زیرو نہیں بلکہ مائنس ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ذہن سازی نہیں۔ کرداروں پہ ہم نے بات کر لی، علاج کیا ہے اس کا؟ سوال یہ ہے کہ آج ذہن سازی نہیں ہو رہی، اس کا علاج کیا ہے؟ آج کی اس مختصر سی نشست میں بس نمبر وار ہم نے علاج پہ بات کرنی ہے۔ پہلا علاج یہ ہے، اپنے آپ کو مداہن علماء سے دور رکھیں، مداہن علماء کو اپنے آپ سے دور رکھیں، ایاک والاسد کی طرح۔ ایاک وہؤلاء المداہنین، ان مداہن علماء سے جو فتنوں کو دیکھ کر بھی اپنی آنکھیں بند رکھتے ہیں، فتنوں کو دیکھ کر بھی جو گونگے بنے ہوئے ہیں، جو بہرے بنے ہوئے ہیں، جو اندھے بنے ہوئے ہیں، جو لولے لنگڑے بنے ہوئے ہیں، ان علماء کا بائیکاٹ کیا جائے۔ بھلے بلا لحاظ کہ یہ صاحبزادے ہیں، حلال زادے ہیں یا حرام زادے ہیں، ان کا بائیکاٹ کیا جائے۔ میں اچھے علماء کی بات نہیں کر رہا۔ معاشرے میں بلائی پھیل رہی ہے تو سب سے بڑا کردار اچھے علماء کا ہے۔ معاشرے میں برائی پھیل رہی ہے، فتنوں کا توڑ نہیں ہو رہا، تو سب سے بڑا کردار علماء سو کا ہے، علماء مداہنت کا ہے، جو مداہنت کرتے ہیں، جو کمزوری دکھاتے ہیں، جو فتنوں کو تیل لگاتے ہیں، فتنوں کو پالش کرتے ہیں، بجائے یہ کہ وہ فتنوں کو ختم کریں۔ الحمدللہ، لا الہ الا اللہ۔ ایسے علماء ہیں جو بڑا تابناک اپنا ماضی رکھتے ہیں، یعنی ماضی تابناک پس منظر رکھتے ہیں، وہ بڑوں کی اولاد ہیں، لیکن ایک نمبر کے مداہن ہیں۔ دشمنان صحابہ کے ساتھ ان کی جفیاں لگتی ہیں، دشمنان صحابہ کو وہ نمازیں پڑھاتے ہیں، اور دشمنان صحابہ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور دشمنان صحابہ کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے اتحاد امت کا جھوٹا نعرے لگاتے ہیں۔ امت کے جو مظلوم امت ہے اس کی الٹی ذہن سازی کرتے ہیں، اس کی شیطانی ذہن سازی کرتے ہیں۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم
اللہ نعبد الا اللہ، اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں آ جاؤ نقطہ اتحاد کی طرف۔ نقطہ اتحاد عقائد خدا کی توحید ہے۔ اسلام اگر اتحاد کی بات کرتا ہے تو نقطہ اتحاد بھی خود ہی فراہم کرتا ہے۔ تو آج اگر فطروں کا توڑ نہیں ہو رہا، امت سازی نہیں ہو رہی، ذہن سازی نہیں ہو رہی، تو اس کا علاج یہ ہے کہ ایسے علماء کا بائیکاٹ کیا جائے، بھلے وہ صاحبزادے ہوں، حلال زادے ہوں یا حرام زادے ہوں۔ یہ اس امت کے احبار و رہبان ہیں، جیسے یہود و نصارہ کے احبار و رہبان تھے۔ چند ٹکوں کی خاطر وہ اپنے دین کو بیچتے تھے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب۔ اللہ اکبر۔ یہ لوگ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا۔ یہ آج کے یہ مداہن علماء، یہ یہود و نصارہ کے احبار و رہبان ہیں جو دین کو بیچا کرتے تھے، جو دین کی حقیقتوں کو چھپایا کرتے تھے، جو دین میں ترمیمیں کیا کرتے تھے، اپنی طرف سے دین میں ایڈیشن کیا کرتے تھے۔ یہ آج کے مداہن علماء یہود و نصارہ کے احبار و رہبان ہیں۔ ان احبار و رہبان کا بائیکاٹ کیا جائے، ان کا تابناک پس منظر نہ دیکھا جائے، بلکہ خود ان کی ان بدعمالیوں کو دیکھا جائے جن کی وجہ سے خود امت پستی میں جا رہی ہے۔ پہلا کارگر علاج ان مداہن علماء کا بائیکاٹ ہے۔ ہماری ایک بہت بڑی مصیبت یہ ہے، کوئی غیر اسلام کے خلاف کام کرے، ہماری دینی جماعتیں، ہمارے مدارس، ہمارے دارالافتاء سب حرکت میں آ جاتے ہیں اور پھر اس فتنے کو زمین بوس کرتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات، آفرین ہے، لیکن جب اپنا کوئی یہی کام کرے، اپنے فتنے کھڑے کریں، کہتے نہیں یہ بڑوں کی اولاد ہے، رعایت کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ حالانکہ بڑوں کی اولاد اگر فتنے میں مبتلا ہو تو ان سے جو فتنہ پھیلتا ہے وہ عام چھوٹوں موٹوں سے نہیں پھیلتا۔ چھوٹا موٹا جتنا مرضی کوئی ذہین ہو، فتنہ پرور ہو، فتنہ پھیلانے والا ہو، لیکن وہ اپنا ایک ماضی نہیں رکھتا جس کی وجہ سے اس کی فالوئنگ، اس کی اتباع اتنی نہیں ہوتی۔ لیکن اگر ایک تابناک ماضی رکھنے والا بندہ، ایک تابناک پس منظر رکھنے والا بندہ، بڑوں کی اولاد اگر فتنہ انگیزی میں مبتلا ہو جائے تو اس کی تو سرکوبی جلدی ہونی چاہیے تاکہ لوگ اس سے متاثر نہ ہوں۔ ہماری الٹی چال ہے، غیر فتنہ اٹھائے سرکوبی کرتے ہیں، اپنا فتنہ اٹھائے اس کی رعایت کرتے ہیں۔ اللہ اس کے بارے میں بھی ہم سے پوچھے گا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ ہمارے لوگوں میں، ہمارے بڑے بڑے مدارس کے دارالافتاء کی یہ کمزوری، ہمارے بڑے بڑے مدارس کے شیوخ کی یہ کمزوری ہے۔ اللہ اس کمزوری سے ہمیں باز آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بڑے بڑے میڈیا چینل ہیں، اس وقت ہر طرف فطروں کے تابڑ توڑ حملے ہیں اسلام کی صداقت پر، کائنات کی آخری صداقت پر، اور جواباً ہماری کیا تیاری ہے، ہمارا کیا جواب ہے؟ ہم استنجا اور طہارت کے مسائل بیان کرتے ہیں، کچھ جنسی مسائل بیان کر دیتے ہیں، کچھ اسلامک بینکنگ کے مسائل بیان کر دیتے ہیں، خرید و فروخت کی کچھ شکلیں بیان کر دیتے ہیں، اور جہاں بات آئی نظریات کی وہاں سمن بکمن عمیون بن جاتے ہیں، اندھے بہرے گونگے لولے لنگڑے بن جاتے ہیں۔ ہمارا دماغ، ہماری زبان شل ہو جاتی ہے، ہم فتنوں کا توڑ نہیں کرتے۔ یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو پہلا علاج یہ ہے کہ جو ذہن سازی نہیں ہو رہی اور اس کی وجہ سے فتنے زوروں پر ہے، اس کا پہلا علاج اپنے گھر سے شروع کریں کہ مداہن علماء جو دین کو چھپاتے ہیں، جو دین کی حقیقت کو بیان نہیں کرتے، اور جو دشمنان دین ہیں ان کے ساتھ جپھے مارتے ہیں، خصوصاً دشمنان صحابہ کے ساتھ جپھیاں لگاتے ہیں، ان کا بائیکاٹ کریں۔ یہ پہلا علاج، اور یہ اپنے گھر سے شروع کریں۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا